السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بات جنات کے بارے میں یہ بھی جان لیں کہ جب کبھی جن آ جائے یا کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، جن ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے علامتوں میں جان چکے ہیں، تو جن آ جانے کی وجہ سے ہمیں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کوئی اگر آپ کے سامنے انسان آتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، تو کیا آپ اس سے ڈریں گے؟ نہیں ڈریں گے۔ ہاں، اگر انسان کے پاس تلوار ہے، کوئی اور چیز ہے تو شاید آپ کا ڈرنا بھی صحیح ہو، لیکن ان لوگوں کے پاس تلوار وغیرہ 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 یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ صرف انسانوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ نظر نہیں آتے، بس یہی ایک ریزن ہے، یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں کب تک؟ جب تک ہم ہمت سے رہیں گے اور ہم ان کو ڈرائیں گے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم خود ڈر گئے ہیں اور ہم ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، تو وہ لوگ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ سورۃ الجن جو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کو آپ غور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں واضح ہو جائیں گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جتنا آپ ڈریں گے اتنا زیادہ وہ لوگ آپ کو ڈرائیں گے۔ کیونکہ دوسری بات بھی یہ کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی طاقت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ہمارے پاس ذکر کی طاقت موجود ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ جیسے ہی ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے تو وہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ یہ 100% تجربے والی بات ہے۔ ہاں، جو لوگ جن جادو کی وجہ سے آ جاتے ہیں، وہ اب اندر ہی، اب ان کو بھیجا گیا ہے، اب کیا کریں گے وہ لوگ؟ تکلیف تو ہوگی ان کو، لیکن اندر ہی تڑپ کے اندر ہی باقی رہتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھیجا جاتا ہے، تو اس کو طریقے سے اس کو بھی نکالا جاتا ہے۔ تو بالکل ہم نے کہا کہ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جب تک ہمت باندھے رکھیں گے، وہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور ہمارے پاس جو صورتیں ہیں، دعائیں موجود ہیں، آپ دیکھیں گے اسلام میں کیا ہے، ہر جگہ کے لیے، ہر چیز کے لیے دعائیں موجود ہیں۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور ذکر و اذکار میں آپ اپنے آپ کو زیادہ مشغول رکھیں گے، تو یہ لوگ آپ کے پاس ہرگز نہیں آئیں گے، سوائے ان جنوں کے جن کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ آ جاتے ہیں، اور آپ یہ سب پڑھیں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن وہ لوگ اب چونکہ ان کو بھیجا جاتا ہے تو اب ان کو رہنا پڑے گا ہی، تکلیف برداشت کرتے کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ چونکہ ان کو تکلیف ہوئی، یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو ان سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، دعائیں آپ یاد نہیں کرتے، آپ سورے یاد نہیں کرتے یا سورے نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار میں مشغول نہیں رہتے، نہ ہی ہوگا، ڈرائیں گے ہی وہ لوگ، کیونکہ آپ کے پاس جو طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یا ان کے ان کو دیکھ کر خوف کھائیں گے ہی۔ واللہ اعلم بالصواب۔